اب مراقبہ اور ذکر میں فرق کیا ہے؟ یہ کنفیوژن اکثر رہتی ہے جو اس طرف آتے ہیں، وہ کہ ذکر کیا ہے اور مراقبہ کیا ہے۔ دیکھیں، قربت سارا ایک عمل جو ہے، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قربت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا اللہ سے قرب، اللہ کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اس کے لیول کو آپ بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں سارا کام، یاد رکھیے گا۔ جب آپ اس کے ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کی ذات کے قرب کی طرف جاتے ہیں، آپ ان رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں جو اس کے قرب میں حائل ہوتی ہیں۔ اب آپ کو لگا کہ آپ اس کے ذکر کے ذریعے اس ذات سے کیا ہوئے، منسلک ہو گئے، جڑ گئے۔ اب آپ جب آپ جڑیں گے تو جب بھی آپ کسی چیز کے قریب آتے ہیں تو اس چیز کی آپ کے اثرات آپ تک ضرور آتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اثرات نہ پہنچیں آپ تک۔ بعض چیزیں خوشبو دینے والی ہوتی ہیں تو خوشبو ہوتا ہے، روشنی سے مطلب رنگ ہوتے ہیں، بعض چیزوں کی بہت کیا ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، نرم و ملائم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، بعض چیزوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، بعض چیزوں میں ایسی کوئی لذت اور سرور ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوگی، بعض چیزوں میں بڑی حدت ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب آپ ان اثرات کے ذریعے آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ ہاں واقعی آپ کو وہ کوئی چیز کا قرب میسر ہے یا اس تک رسائی میسر ہے، تو مراقبہ کیا ہے؟ ذکر تو آپ کو تو پتہ لگ گیا ذکر۔ اب مراقبہ اس قرب کو، اس کیفیت کو لینے کا نام ہے، لینے کا، محسوس کرنے کا نام ہے۔ اچھا، اب آپ قلب پر ذکر کریں گے۔ اب آپ قلب پر ذکر آپ نے کر لیا ہے۔ ذکر میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ تخیل کر رکھنا ہے کہ میرا یہ پوائنٹ اللہ 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 کر رہا ہے اور اس میں کھو گیا، یعنی کسی چیز میں کھو گیا نا، اس کا ہو جانا، اس کے سوا کچھ اور نہ ہونا، یہ اس کا خلوص ہوتا ہے نا، اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص کی شرط رکھی گئی ہے اور اللہ اخلاص کو ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذات خالص ہے، ٹھیک ہے، وہ ذات سچی ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ اپنے اندر اپنے رب کے اوصاف پیدا کریں۔ تو یہ ساری باتیں، اخلاص شرط ہے۔ اب اخلاص یہ ہے کہ اس ذات کے سوا کچھ پھر اور خیال تک نہ رہے۔ اب آپ اس سے کچھ مانگ بھی رہے ہیں، آپ کی کچھ طلب بھی ہے۔ اب طلب کیا ہے کہ میرے اس قلب کو اللہ پاک کر دے، مجھ سے جو گناہ ہوئے، جو مجھ سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، وہ ان کے اثرات بھی مجھ تک رہ گئے، اور وہ اثرات ہیں اور وہ ایسی چیز بھی ہے جو مزید مجھے گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو اے اللہ مجھے ان گناہوں سے معافی چاہیے، اور آئندہ بھی مجھے اللہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تمام گناہوں سے معافی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پہلا مراقبہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کا جو آپ کا اثرات یا فوکس ہوگا وہ آپ کا قلب ہوگا۔ اس پر آپ یہ تصور کریں گے آپ کا قلب اللہ اللہ تو کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو اللہ اللہ کر کے آپ نے کر لیا، اب آپ نے اس کو سٹاپ کر دیا، اب آپ دوسرے عمل کی طرف آ گئے۔ وہ تو ذکر ہے، ذکر تو ہو رہا ہے، وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کی سوچ دیکھیں نا، انسان کی ملٹیپل ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، اس کا تخیل ملٹیپل ہو جاتا ہے، کئی رخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے تو رکھا تھا نا، ایک ہی سوچ رکھی تھی کہ یہ میرا قلب اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب ساتھ میں آپ نے یہ تصور بھی رکھنا ہے کہ اس قلب پر اس کی تمام گناہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی رحمت بھی آ رہی ہے، اور وہ رحمت میرے اس قلب کے اندر آ رہی ہے، اس کے اوپر آ رہی ہے۔ جب آپ یہ تصور کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اپنے قلب کی طرف جانے سے پہلے آپ کو آپ کے لیفٹ شولڈر پر ٹھنڈک سی فیل ہوگی۔ یہ عموماً یہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ پر آپ قصہ مختصر، آپ کو کوئی رنگ محسوس ہو، آپ کو ٹھنڈا کو فیل ہو نہ ہو، آپ نے اس چیز کو رکاوٹ نہیں بنانی، یا اس کو لازمی شرط نہیں ٹھہرانا۔ تو آپ نے ذکر بھی کرنا ہے اور مراقبہ بھی کرنا ہے۔ پہلا مراقبہ جو ہے وہ تمام گناہوں سے، غلطیوں سے معافی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا جو مراقبہ ہے، وہ آپ کا، جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، وہ پوائنٹ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، جس کو مقام قلب بھی کہتے ہیں۔
اور وہ آپ ذکر کریں گے، ذکر کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ، بعض دفعہ 10 منٹ 20 منٹ میں بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا، آپ کو فیل ہونے دیں کہ واقعی یہ میرا پوائنٹ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ساتھ میں. اگر پھر اس کے بعد آپ یہ تصور کریں گے اس کو ذکر کرنے دیں. نہیں آپ اس فکر میں نہیں، وہ ذکر میں نے کروانا ہے تو وہ کرے گا، نہیں وہ ذکر کر رہا ہے، آپ کو فیل ہو گیا. اب آپ میکسیمم اپنا فوکس رکھیں کہ وہ رحمت آ رہی ہے، اس رحمت کو آپ وصول کریں، چاہے مجھے فیل ہو رہی ہے چاہے نہیں ہو رہی، اس کی رحمت آ رہی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے تم مجھ سے گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ فرماؤں گا. تو آپ کا اپنا یقین، آپ کا اپنا تعلق وہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے. نہ بھی ہو تو آپ نے اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور آپ کو ضرور محسوس بھی ہوگا. وہ ذات جتنا چاہے گی آپ کو محسوس کرا دے گی. اب آپ کے اندر کتنا خلوص کتنا ہے، یہ ڈیپینڈ، یہ شرط کرتا ہے کہ آپ کتنی دل و جان سے اس طرف آئے ہوئے ہیں.